بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا پڑوسی فوت ہو گیا. میں نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اے شبلی مجھ پر بہت بڑی مصیبتیں آئیں، یہاں تک کہ جب قبر کے سوال جواب ہوئے میری زبان بند ہو گئی. میرے دل میں خیال آیا مجھ پر یہ آزمائش کہاں سے آئی؟ کیا میری موت اسلام پر نہیں ہوئی؟ آواز آئی یہ پریشانیاں دنیا میں زبان کی غفلت کی وجہ سے ہیں. اسی دوران جب عذاب کے فرشتے میرے قریب آنے لگے تو ایک خوبصورت بہت اچھے لباس والا خوشبو والا شخص میرے اور فرشتوں کے درمیان حائل ہو گیا. اس نے مجھے جوابات یاد کرا دی جو میں نے فرشتوں کے سامنے پیش کر دیے تو میری جاں بخشی ہو گئی. میں نے نورانی شخص سے کہا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں ایک ایسا شخص ہوں جس کو تیرے نبی اقدس پر کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے تمہاری ہر تکلیف پر مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. نظام گور میں قیامت میں نظام گور میں قیامت میں ہر جگہ یار غم گسار ہر جگہ یار غم گسار درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیٹے کی دعا کی. یہ آج کے سلسلے کا عنوان ہے، موضوع ہے، ٹاپک ہے. حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ کل ہم نے سنا تھا کہ آپ نے بیٹے کی دعا کی، اللہ تعالی نے آپ کو بیٹی عطا فرما دی. اللہ کی شان ہے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا فرمائے، جس کو چاہے دونوں عطا نہ فرمائے، مرضی اس کی. اور بیٹی کون تھی؟ حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا لاکھوں کروڑوں مردوں سے افضل. سبحان اللہ. تو حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کی ولادت کے بعد بیت المقدس بھیج دیا. اور وہاں پر جو علماء تھے وہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میں اس بچی کی کفالت کروں، کیونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان نیک لوگوں کا خاندان تھا. ایسا خاندان کہ اس کی نیکی کی تعریف قرآن میں کی گئی. تو طے پایا کہ قرہ ڈالا جائے، تو قرہ ڈالا گیا اور کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے آئی.
حضرت زکریا علیہ السلام کا بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے رشتہ کیا تھا، تعلق کیا تھا؟ کہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں تھی، آپ ان کے خالو تھے۔ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش اب کیسے ہوئی؟ ماں نے تو بھیج دیا کپڑے میں لپیٹ کر، اور آپ بیت المقدس کے ایک روم میں، کمرے میں ہیں۔ اللہ تعالی نے جنتی پھلوں کے ذریعے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پرورش فرمائی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب آپ کے پاس آتے تو بے موسم کے پھل دیکھتے، پوچھتے یہ کہاں سے آئے؟ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ابھی گود میں تھیں، ابھی کم سن تھیں، دودھ پیتی تھیں، شیر خار جسے کہتے ہیں۔ ویسے تو آپ کی پرورش دودھ سے نہیں ہوئی، ماں کے دودھ سے نہیں ہوئی، کسی دودھ سے نہیں ہوئی، آپ کی پرورش جنتی پھلوں سے ہوئی۔ تو بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا بھی کم سن تھیں، فرمانے لگیں یہ اللہ کا فضل ہے، یہ جنتی پھل ہے۔ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر تھی 120 سال اس وقت، اور آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک تھی 98 ایئرز۔ اب آپ صاحب اولاد نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسمی پھل آتے ہیں تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں اب دعا کی۔ اللہ اکبر۔ اب دعا کی، اور کیا دعا کی؟ پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 38 میں اس کا بیان ہوتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ کہاں دعا کی تھی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں پاکیزہ اولاد کی دعا کی۔ وہاں کیا ہوتا تھا؟ جنتی پھل آتے تھے، بے موسم کے جنتی پھل، سبحان اللہ۔ غیب سے رزق ملتا تھا، وہ قبولیت کا مقام تھا۔ تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں دعا مانگی۔ تو جو قبولیت کا مقام ہو وہاں پر دعائیں کرنی چاہیے۔ جبھی تو ہم کعبے میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جبھی تو روضہ رسول کے قریب جا کر دعائیں کرتے ہیں کہ وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، جبھی تو مزارات اولیاء پر جا کر ہم دعا کرتے ہیں کہ یہاں پر رحمت الہی برستی رہتی ہے، دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جہاں دعا قبول ہو وہ مقام دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہوتا ہے۔ اب جہاں اولیاء کرام اللہ کے نیک بندے رہے، حضرت سیداتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیاں تھی نا، نبیہ نہیں تھی۔ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے سارے مرد تھے اور انسان تھے، ٹھیک ہے، کوئی فرشتہ نہیں اور کوئی جن نہیں۔ تو حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کی ولیہ تھیں، اور انہیں غیب سے رزق عطا ہوتا تھا۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی
تو جہاں اولیاء رہتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جہاں اولیاء رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، تو وہ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اسی جگہ پر جا کر ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری دعا بھی قبول فرما لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کی دعا کی، بیٹے کی دعا کی۔ اب بھی بہت سارے لوگ، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی بیٹے کے لیے دعا کرواتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر کیسا بیٹا؟ نیک بیٹا۔ دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، ستھری اولاد۔ اللہ اکبر۔ تو کیسی اولاد مانگنی چاہیے؟ اچھے کردار والی اولاد، اچھے عمل والی اولاد، جس اولاد کی برکت سے دنیا میں بھی سکھ چین ملے، قبر و آخرت میں بھی ملے۔ ہاں، اولاد زندہ ہے، ماں باپ فوت ہو گئے، اولاد کے اعمال ماں باپ جو مر چکے ان کے پاس ویکلی پیش کیے جاتے ہیں۔ اولاد کے عمل اچھے ہوتے ہیں، فوت شدہ ماں باپ خوش ہوتے ہیں، اور عمل اچھے نہ ہو تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو یا اللہ مجھے بیٹا دے، نہیں، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے، یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے اور عافیت والا دے، اور عافیت کے ساتھ ہو، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا تو آ گیا، بیٹے کی امی چلے گئی، اس لیے عافیت کے ساتھ آئے، عافیت والا ہو۔ بیٹا تو آ گیا مگر اپاہج، پیدائشی اپاہج، مفلوج، بلائنڈ، گونگا، پاگل، پھر تو اللہ سے جب بھی بیٹا مانگیں تو نیک اور عافیت والا اور عافیت کے ساتھ آئے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور دعا کی قبولیت فرشتوں کی زبانی خوشخبری ان کو سنائی گئی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 39، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سيدا وحسورا ونبيا من الصالحين۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ آپ کو مژدہ دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کا۔ آپ کو جو اللہ نے بیٹا دیا ان کا نام یحییٰ، یحییٰ کا، جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل امی سفید لباس میں آئے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی خوش خبری سنائی۔ پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 2 تا 11 میں بھی اس کا بیان ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا، اور ان میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں۔ نبیوں کی دعاؤں کو اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اور قبول فرماتا ہے، جو طلب کرتے انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور بھی لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، مثلا اولیاء کرام، ولیوں کی دعا بھی اللہ تبارک و تعالی رد
نہیں فرماتا۔ اسی طرح ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، باپ کی دعا اولاد کے حق میں مقبول ہے۔ حاجی حج سے جب لوٹتا ہے گھر پہنچنے سے پہلے پہلے اس کی دعا بھی قبول ہے۔ جبھی تو حاجیوں کا استقبال کیا جاتا ہے نا، ان کو دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عمرہ کرنے والے جب عمرہ کر کے پلٹیں ان کی دعا بھی قبول ہے۔ مجاہد کی دعا جہاد سے واپسی تک قبول ہے۔ مریض کی دعا شفا یاب ہونے تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو جب ہم کسی مریض کے پاس جائیں ادھر ادھر کی کرنے کے بجائے اس کو کہ یار میرے لیے دعا کر دو یار، اس کی دعا قبول ہوتی۔ ہم اس کو کوئی ڈاکٹر کا مشورہ دے رہے ہیں، میڈیسن کا مشورہ دے رہے ہیں، کوئی اور اپنا کوئی نسخہ بتا کے آ رہے ہیں۔ ارے ہر ایک جا کے نسخہ بتائے، 15 لوگ گئے، 15 نسخوں پر کیسے عمل کرے گا؟ یہ کون کون سے علاج کروائے گا؟ 15 قسم کے علاج بتا کر آ گئے۔ غیر طبیب کو کسی کے علاج میں ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، گناہ ملے گا اس کو۔ تو مریض کے پاس جا کر کیا کریں؟ دعا کروائیں۔ مریض کی دعا مقبول ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو غیر موجود ہے، غائب ہے، اس کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ جب بندہ دعا کرتا ہے تو قبول فرماتا ہے۔ عادل حکمران کی دعا بھی رد نہیں کی جاتی۔ مظلوم کی دعا بھی مقبول ہے۔ جس پر ظلم کیا گیا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ فاسق ہو، اگر اس پر ظلم ہوا، اس نے بد دعا کی، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ کسی پر احسان ہوا اور اس نے اپنے محسن کے لیے، جس نے اس پر احسان کیا، دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو لوگوں پر احسان کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئیں، وہ دعا دے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ روزہ دار کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کی دعا کو۔ مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے گھر لوٹنے تک۔ اسی طرح سبحان اللہ، جنگل میں اکیلا اذان دے، اقامت کہے اور نماز پڑھے، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے، اللہ پاک اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا، قرب خدا دلائے گی یہ بھائیو دعا۔ رات کے آخری حصے میں، آخری پہر میں، جیسے ہم سحری کرتے ہیں آج کل رمضان مبارک میں، اس وقت کی جانے والی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کس کی؟ عبادت کرنے والے کی۔ کوئی چور کی دعا تو نہیں قبول ہوگی نا، وہ ڈکیتی کرنے کے لیے جا رہا ہے کسی کے گھر میں، وہ کوئی بدماشی کرنے جا رہا ہے، کوئی استغفر اللہ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے شراب پی رہا ہے، رات کا آخری حصہ ہے، نہیں، عبادت کر رہا ہے، رات کا آخری پہر ہے، اب یہ دعا کرے گا، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب مسلمان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالی ان ذکر کرنے والے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں جو اعتکاف میں جمع ہیں، جو اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں، الحمدللہ مدنی قافلوں میں جا کر جمع ہوتے ہیں، مختلف کورسز، نماز سیکھنے کے لیے، 12 مدنی کام سیکھنے کے لیے، نیک بننے والے کورس
اصلاح اعمال کورس جس کو کہتے ہیں، دعوت اسلامی کا مدنی کام سیکھنے کے لیے 12 مدنی کام کورس، نماز سیکھنے کے لیے فیضان نماز کورس، اس کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ دعائیں کریں گے، اللہ پاک اپنے کرم سے دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ جو لاچار ہو، مجبور ہو، جب یہ دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو بھی شرف قبولیت بخشتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا کہنا ماننے والا، ماں کا کہنا مانے، باپ کا کہنا مانے، ماں باپ کا فرما بردار، اس کی دعا بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح نیک آدمی کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، جس کا چہرہ سنت کے مطابق، امامہ پہنا ہوا، سنت کے مطابق لباس، نماز کا پابند، تلاوت کرنے والا، روزے رکھنے والا، سبحان اللہ، اس سے دعا کروانی چاہیے۔ اب ہمیں کوئی نیک بندہ نظر آتا ہے، ہمارا حسن زن قائم ہوتا ہے، یار بڑا نیک آدمی ہے، تو ہم چھوٹ کے کیا دعا کراتے ہیں کہ یار دعا کرو کاروبار میں برکت ہو جائے۔ ارے اللہ کے بندے، کوئی جنت کی دعا کروانا، کوئی بخشش کی دعا کروانا، جہنم سے امان ملنے کی دعا کروا، اس سے ہی نیک آدمی ہے۔ اس سے دعا کرا کہ یار بھائی میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا ایمان سلامت رہے، دعا کروائیں میں نیک بن جاؤں، میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ کاروبار میں برکت کی دعا کروائیں، کوئی گناہ نہیں، غلط نہیں، لیکن پہلے آخرت پھر دنیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیر و مرشد سے دعا کرواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو واقعی جامع شرائط پیر ہیں، ڈبے نہیں، بلیک بابے نہیں، واقعی جامع شرائط پیر۔ اسی طرح امام صاحب عاشق رسول ہیں، ان سے دعا کروائیں، یہ بھی ماشاءاللہ نیک، یہ نیک نہیں کون نیک ہے بھائی؟ واقعی بعمل حافظ، مبلغ ہیں، نگران ہیں، اور جن سے بھی حسن زن قائم ہوتا ہے کہ نیک آدمی ہے، اس سے دعا کروانی چاہیے۔ نیک آدمیوں کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کسی مصیبت میں، اس کی دعا بھی رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جو کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، اس کی دعا بھی رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا، دروازہ ہے یہ رحمت رب رحیم کا، رحمت تمہیں دلائے گی بھائیو دعا، رحمان سے ملائے گی بھائیو دعا۔ عشرہ رحمت کا آخری دن ہے، آئیے ہم رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ پاک سے۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ یا اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ بے شک رحمت کا مالک تو ہی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا کا ایسا